وہ کون سے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی، آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے دنیا میں دیکھ کر مسکرا دیا نا تو مطلب اس کے قیامت کے دن حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ 3 کام کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلا انسان جس کو دیکھ کر مطلب اللہ مسکراتا ہے جب ساری دنیا سوئی ہو، رات کا اندھیرا ہو، انسان اپنے گرمی یا سردی جو بھی ہو اس سے اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھے، نماز پڑھے، اس سے معافی مانگے، اس سے دعا کرے، جو چاہیے اللہ پاک کے آگے رکھے۔ اگر آپ تہجد بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ وضو کریں، اٹھ جائیں، لیٹے لیٹے ہی اللہ سے دعا مانگیں، کوشش کریں اٹھنے کی۔ انشاءاللہ آپ نیت کریں رات سے اللہ آسان کرے گا۔ صرف اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، کتنا سکون ملے گا آپ خود محسوس کرو گے۔ تو وہ انسان جو اللہ کی رات کے پہر اللہ کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مطلب کتنی اچھی بات ہے نا، ہمارے کریٹر، ہمارا رب جس نے ہمیں بنایا وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، وہ ہم سے خوش ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں تہجد بالکل مس نہ کریں۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھ پا رہے تو رات کو پڑھ کر سو جائیں، بٹ پلیز تہجد مس نہ کریں کیونکہ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کی اذان نہیں ہوتی، لیکن جب انسان پڑھتا ہے نا تو اس کا ڈائریکٹ اپنے اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اور انشاءاللہ اسے بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ تہجد پڑھ کے دیکھیں، آپ کو خود بہت اچھا فیل ہونے والا ہے۔ تو فرسٹ تھنگ ہو گئی کہ جو انسان تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ آپ تہجد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا ہو، بٹ اللہ کی راہ میں مطلب اللہ کے لیے گزاریں وہ۔ دین سیکنڈ تھنگ، جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں ٹھیک کرتے ہیں، ترتیب لگاتے ہیں، تب اللہ پاک انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ مطلب ہم جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور مجاہد مطلب صفیں لائنز ٹھیک کر رہے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ ہاں بندے میری راہ میں لڑ رہے ہیں، ترتیب سے لگاتے ہیں۔ اور جب انسان مطلب مسلمان نماز مطلب مسجد میں نماز کے لیے صفیں بناتا ہے، جب بھی اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مطلب جب نماز ہوتی ہے تو لائن بنتی ہے نا سیدھی سیدھی، اور جب ہم اسے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، ہم وہی چیز مس کر دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم نماز ہی مس کر دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے جب انسان نماز کے لیے صفیں ٹھیک کر رہا ہے، لائن بنا رہا ہے تو اللہ مسکرا رہا ہے، لیکن ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، پڑھتے بھی ہیں تو صفے میں نہیں پڑھتے، مطلب ٹائم سے نہیں پڑھتے، یا تو وقت نکل جاتا ہے، یا تو ایسا پڑھتے ہیں کہ آدھی نماز ہو چکی ہوتی ہے جب ہم مسجد میں جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، آپ نماز کو ٹائم پہ پڑھیں، آپ اللہ کو اپنی پرائیورٹی بنا لیں، انشاءاللہ خود دیکھیں گے اپنی لائف میں سکون، آپ کی لائف کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ سوچ کے نہیں کہ ہمیں اپنی لائف کے کام آسان کرنے اس لیے اللہ کو پرائیورٹی بنانا ہے۔ بھائی وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے دنیا میں ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے، پھل فروٹ، کھیتیاں، جو بھی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، تارے ستارے، آسمان، بارش، لیکن ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اور انسانوں کو بے شک اللہ پاک نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پلیز نماز پڑھیں، نماز کو مس نہ کریں اور ٹائم پہ پڑھیں۔ دیکھیے خود آپ جب صفے میں پڑھیں گے، صفیں بنتی ہیں تو اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، تو یہی سوچ کے پڑھیں کہ وہاں مطلب اللہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ نماز کو اول وقت پہ پڑھیں اور ٹائم پہ پڑھیں، امام صاحب کے پیچھے ہی پڑھیں۔ دین تھرڈ تھنگ، جن کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، جب شہید دنیا سے چلا جاتا ہے نا مطلب اس نے، تو پھر اللہ پاک اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جیسے شہید ہوا کوئی انسان اللہ کی راہ میں اور انہیں خوب ڈٹ کر لڑائی کری ہو، مطلب کہ زور سے، مطلب کہ ہاں اللہ کی راہ میں خود آگے بڑھ کر، تو اللہ پاک اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو کتنی ہی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے انسان اور اللہ پاک اسے دیکھ کے مسکرایا ہے۔ تو کوشش کریں، اللہ پاک دعا کریں اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کی شہادت کی نیت ہوتی ہے اور اس پہ اللہ نہ کرے بستر پر ہی موت ہو، اس کی شہادت کی موت نہیں ہوتی تو بھی اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ کو اللہ پاک شہید کا درجہ دے اور شہادت کی، آپ اللہ کی راہ میں لڑیں اور اللہ نہ کرے آپ کی ایسے نہیں ہوئی، آپ کی نارمل بستر پہ ہی موت ہوئی ہے کیسے بھی، تو اللہ پاک لیکن آپ کو شہادت کا درجہ دے گا۔ تو پلیز اللہ پاک سے نیت کریں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کی مطلب صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے کہ اسلام کا وہ نیت پر ہی ہے، تو جیسی آپ کی نیت ہوگی آپ کو ثواب ویسا ملے گا۔ اچھی نیت کریں، اگر آپ اللہ نہ کرے وہ کام نہیں کر پائے، کسی وجہ سے ہو نہیں پایا، تو آپ کو ثواب تو وہی ملنا ہے نا۔ اسلام بہت زیادہ
زیادہ ایزی ہے، بس ہمیں اپنا نیت دل صاف کرنا ہوگا اور صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کو پرائرٹی بنانا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح النردوں کو فالو کرنا ہوگا اور جو عبادت ہے ان کو پورا کرنا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ آپ کے اللہ کے حکم سے ساری لائف ایزی ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ سکون ملنے والا ہے۔ تو پلیز یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ساری مخلوق جب سو رہی ہو، بندہ تہجد پڑھتا ہے، اللہ مسکراتا ہے اسے دیکھ کر۔ سیکنڈ، جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں ٹھیک کرتے ہیں، مطلب وہی اور جب مسلمان صفیں بناتا ہے نماز کے لیے۔ اور تھرڈ، جب شہید دنیا سے لڑ کر شہید ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں، تو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو کتنی ہی اچھی بات ہے نا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں کہ جب اللہ مسکرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کام کرنے کی اور کوشش کریں کہ اللہ کو پرائرٹی بنائیں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور نماز کو اول وقت پہ پڑھیں اور دعا کریں دوسروں کے لیے، لوگوں کے کام ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔